اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ جدید زمانے کی تمام تر سہولیات یہاں پر ہیں۔ اسلام آباد دنیا کی چند دارالحکومتوں میں سے ایک ہے، جس کے بالکل ساتھ قدرتی حسن کا شاندار علاقہ مارگلا ہلز ہے، جو کہ پاکستان کے غیر معمولی اور دل فریب نیشنل پارکس میں سے ایک ہے۔ جنگلی ڈھلانیں صاف ہوا پیدا کرتی ہیں، بلند چوٹیاں قیمتی بارش کا باعث بنتی ہیں، گھنی جھاڑیاں کئی قسم کی جنگلی حیات کو پناہ دیتی ہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں کی بہتری کا باعث ہے۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک قومی دارالخلافے کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اسلام آباد ایک نیا شہر ہے جس کو 60 کی دہائی میں پاکستان کا نیا دارالحکومت بنایا گیا۔ اس کے لیے ایسی جگہ کو چنا گیا جہاں پوٹھوہار کے میدان اور مارگلا کی پہاڑیوں کا سنگم ہے۔ 1980 میں پہاڑیوں کے اندر تقریباً 16,000 ایکڑ جنگل کو بطور مارگلا ہلز نیشنل پارک محفوظ کیا گیا۔ مارگلا ہلز شمال کی جانب ہمالیہ کی نچلی ڈھلانوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پانی کا ذریعہ ہیں جہاں سے اسلام آباد کا زیادہ تر تازہ پانی آتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑے دریا پر ڈیم بنا کر شہر کے مرکز میں جھیل بنائی گئی ہے۔ راول جھیل نہ صرف دارالحکومت کو پانی مہیا کرتی ہے بلکہ یہ جنگلی حیات کی اہم پناہ گاہ بھی بن چکی ہے اور نیشنل پارک کو یہاں تک توسیع بھی دی گئی ہے۔ اس کا صاف پانی مچھلیوں کی افزائش اور مختلف اقسام کے پرندوں خاص طور پر کنگ فشر کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ جگہ ہی سب کچھ ہے۔ جھیل کی بہترین جگہ کے حصول کا مقابلہ صرف حریف پرندوں میں ہی نہیں بلکہ لوگ بھی تازہ ہوا کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ شہر کے مرکز سے پہاڑیاں صرف 10 منٹ کی مسافت پر ہیں اور شہری ان کے پرسکون ماحول اور ٹھنڈی ہوا کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ اگرچہ پہاڑیاں جنگلی حیات سے بھرپور ہیں مگر خاص طور پر ایک جانور جو زیادہ دیکھا جاتا ہے اور لوگوں کی توجہ کا باعث ہے وہ ہے بھورا بندر۔ یہ بڑے گروہوں میں رہتا ہے جن کی تعداد 80 تک ہو سکتی ہے۔ وہ گھنٹوں تک ایک دوسرے کا بناؤ سنگھار کرتے ہیں، اس طرح اپنا تعلق بڑھاتے ہیں اور امن سے رہتے ہیں۔ یہ ذہین اور پرتجسس ہیں۔ تمام قبیلوں میں بعض اوقات جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں مگر بااثر بڑے بندر کی موجودگی سے جلد ہی دوبارہ امن بحال ہو جاتا ہے۔
निशान ज़दा रास्ते पार्क को शौकिया पैदल चलने वालों और परिंदे देखने के शौकीन अफराद के लिए रसाई फराहम करते हैं, मगर चंद लोग ही इन पोशीदा खजानों को जानते हैं, जैसे बहुत नायाब खलीज मोर, जो कि घनी झाड़ियों में पनाह लेता है। घनी झाड़ियों की वजह से पार्क के ज्यादातर काबिल दीद नज़ारे जंगली लगते हैं। इसके अलावा चूने की चट्टानें जो बारिश के पानी को साफ और शफाफ नदियों में तब्दील कर देती हैं। ताहम लोगों की आसान पहुंच वाले इलाके दबाव में हैं। मारगला पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पार्क्स में से एक है, मगर ज्यादातर लोग चंद ही खूबसूरत जगहों को देखने यहाँ बार बार आते हैं। एक तरह से नेशनल पार्क एक इम्तिहान है कि इंसान और जानवर एक साथ रह सकते हैं या नहीं। पार्क इस्लामाबाद से इतना करीब है कि कमर्शियल दबाव की वजह से जंगली पनाहगाह और शहरी आबादी के दरमियान फासला खत्म होता चला जा रहा है। पार्क को आगे कई खतरात का सामना है। हर साल याद दहानी करवाई जाती है कि ये सारा इलाका कुदरती आफात के निशाने पर है। मॉनसून हवाओं के रास्ते में सबसे पहले मारगला हिल्स आती हैं। नमी से भरपूर हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर इस पारानी इलाके में बारिश से ताज़ा पानी की भारी मिक़दार मुहैया करती हैं। ये सालाना बारिशें नदियों और ज़ेरे ज़मीन पानी को दोबारा भर देती हैं। हकीकत में ये एक ख़ास चीज़ पैदा करती हैं। उस्तवाई गर्मी, सूरज की तपिश और कसरत से बारिशें पहाड़ियों को बढ़ने के लिए शानदार जगह बना देती हैं। जंगल का सब्ज़ा गैर मामूली कीड़े मकोड़ों की बड़ी तादाद की अफजाइश करता है। ये पार्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ हयातियाती इक़साम की वजह से नुमायां है। यहाँ रेंगने वाले कीड़ों की 30 नस्लें पाई जाती हैं। नीले परों वाला पित्ता परिंदा 250 परिंदों में एक हीरा है। यहाँ पर रंग बिरंगे पौधों और फूलों का खजाना है और तितलियों की 55 इक़साम पाई जाती हैं। मुख्तलिफ इक़साम के हैवानात और हयातियाती तब्दीली की वजह से नेशनल पार्क काबिल ज़िक्र है। ये पार्क एक और वजह से मुनफरिद है क्योंकि ये पहाड़ियाँ
پاکستان کے میدانوں سے شمالی پہاڑیوں کی جانب جانے والے پرندوں کے راستے میں ہیں۔ یہ سردیوں میں اور گرمیوں میں پرندوں کو پناہ گاہ فراہم کرتی ہیں۔ جنگلی سور جو کہ پہلے جنوبی حصے میں رہتے تھے، ان میں سے کچھ پہاڑیوں کی جانب آ گئے ہیں اور وہیں رہ رہے ہیں۔ یہ خاندان کی صورت میں رہتے ہیں اور زیادہ تر اپنی سونگھنے کی حس سے خوراک تلاش کرتے ہیں۔ مارگلا پھل خور چمگادڑوں کی آبادی کا بھی مسکن ہے۔ بڑی چمگادڑ کے پروں کی لمبائی 1.7 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ یہ اندھیرا ہوتے ہی بے چین ہو جاتی ہیں اور پورے جنگل میں رس، پھول اور پھلوں کی تلاش میں اڑتی پھرتی ہیں۔ مارگلا کے زیادہ تر ممالیہ جانور چھپے رہتے ہیں اور کم ہی نظر آتے ہیں۔ کیمرہ ٹریپ کی مدد سے پارک کے کچھ شرمیلے جانوروں کو اب دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی مخلوق کی چلتی ہوئی تصاویر فراہم کرتے ہیں جن میں شمال میں چیڑ کے جنگل میں پایا جانے والا سہ، جنگلی خرگوش، لومڑی اور گلدار بلی اور جنوبی خشک میدانوں میں پایا جانے والا پینکولن شامل ہیں۔ پارک میں جنگلی حیات کی مختلف اقسام کو ظاہر کرتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک پارک کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ چہکتے بندر صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ راہداریاں جن پر ککڑ قابض تھے اب پیدل چلنے والے استعمال کرتے ہیں۔ یہ 0.5 میٹر سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے۔ افزائش کے موسم میں ان کی آواز زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ انہیں ہمیشہ چیتے سے جھڑپ کا خدشہ رہتا ہے جو کہ سائے کی طرح خاموشی سے ان کا پیچھا کرتا ہے۔ خلیج مور کے لیے جنگل کے راستے شاہراہ بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی ان کے رویے کو نہیں سمجھتا، مگر یہ لگتا ہے کہ یہ گروہ کی صورت میں رہتے ہیں۔ یہ بیج سے چھپکلی تک سب کھا لیتے ہیں۔ اپنے پنجوں اور چونچ سے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی پتوں کے نیچے سے نکال لیتے ہیں۔ یہی راستے جانوروں کو پارک کے دوسرے حصوں میں تیز رسائی میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ جیسے ہی راستے پر انسانوں کی آمد و رفت بڑھتی ہے، جانور پارک کی گہری جھاڑیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فرینڈس کو فرسٹ ٹائم لے کر آئی ہوں، ان کے لیے فرسٹ ٹائم تھا، ادروائز میں تو آتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے نیچر میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ قریب پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پانی کی آواز ہے، پرسکون جگہ ہے، انتہائی پرسکون جگہ ہے۔ آبویس میں ورکنگ ہوں، بہت سے لوگ یہاں ورکنگ ہوں گے، ہر ایک کی ڈیلی لائف میں یہاں آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں امن و سکون ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ہفتے کے اختتام پر یہاں ٹریفک کا بہت رش ہوتا ہے۔ پارک اسلام آباد سے تھوڑی مسافت پر ہے، چنانچہ یہ پکنک اور فیملی کے لیے موزوں ہے۔
आसमान तले आग और चूल्हों की वजह से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और बढ़ता हुआ कूड़ा पीछे रह जाता है। बंदर किसी भी मौके से फायदा उठाने के लिए बहुत चालाक और तेज हैं। छोड़ा हुआ खाना उनको दरख्तों से नीचे आने पर आमादा कर देता है। जितना वो लोगों के करीब होंगे उतना ही उनको पालतू समझा जाएगा। वो सिधाए हुए नहीं, जंगली जानवर हैं। बाज़ औक़ात बंदर कुछ तवक्कुआत बढ़ा लेते हैं और उसीले हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है, अवाम इसको नहीं समझते। आने वाले इस मुश्किल से पीछा छुड़ा सकते हैं, मगर बंदर दिन ब दिन बहादुर हो रहे हैं। किसी भी मयार से ये सेहतमंद खाना नहीं है। ये जानवरों के लिए बुरा है और पार्क की फितरत को बदल रहा है। आमतौर पर जंगली सूअर बंदरों से नहीं मिलते, मगर छोड़ी हुई बिरयानी पर ये दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन बंदर तादाद में ज्यादा होने की वजह से इस पर हावी हैं। इसमें जानवर का कोई कसूर नहीं, इंसान है जो गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। घर में भी कुछ खाते पीते हो तो आप वैसे तो नहीं फेंक देते हो ना, घर में भी आप चीज़ें संभाल के रखते हो। प्रोफेसर जाहिद मिर्जा, जो कि मारगला जंगली हयात के माहिर हैं, ज्यादा सख्त इक़दामात चाहते हैं। रास्तों और सड़कों पर गार्ड्स होने चाहिए और अगर वो किसी को कचरा फेंकते देखें तो उस पर जुर्माना होना चाहिए। ऐसी जगह मौके पर ही जुर्माना एक हल है, मगर मसला बेकाबू हो गया है। आने वालों को अपने कचरे की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उनको ऑब्वियस वो रबिश अपने साथ लेके जाना ही चाहिए। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। हमारे लिए ये जगह बनी है, हमने ही इनको साफ रखना है। हम ही गंदा करेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, एक खंडर बन जाएगा। अगर लोगों को जंगली हयात के माहौल और इनके ऊपर होने वाले फैमिली ड्रामे का पता चल जाए कि ये जगह कितनी अहम है, तो शायद वो इस अहम इलाके की ज्यादा कदर करें। कुछ लोग जैसे रियाज मोहम्मद पहले ही पार्क की कीमती और गैर मामूली जंगली हयात को दरियाफ्त कर चुके हैं। परिंदे बहुत खुशकुन हैं। सुबह मारगला हिल्स नेशनल पार्क आता हूँ, मैं सारा दिन इन परिंदों के साथ गुजारता हूँ और यही मेरे लिए दिलकश है। अपने मुशाहिदे और परिंदों की आदत समझने की वजह से रियाज परिंदों की बेहतर से बेहतर तस्वीर बना रहा है। परिंदों को देखने के लिए किसी कीमती किट की जरूरत नहीं, बल्कि सब्र और तहम्मुल की जरूरत है। It's very easy. ये आसान है और आप इसके आदी हो जाएंगे। सिर्फ जगह मुंतखब करें और रोजाना वहां जाएं। परिंदे आपके सामने होंगे। निशान ज़दा उल्लू जैसे कि ये खानदान इस पार्क के आम रिहायशी हैं और इंसानी आबादी के करीब हैं। ये पहाड़ियाँ मौसम ख़िज़ा में उस वक्त आबाद हो जाती हैं जब परिंदों की 100 से ज़्यादा इक़साम शिमाल की जानिब से आकर पार्क में मौजूद 82 तरह के परिंदों के साथ शामिल हो जाती हैं। ये पार्क मौसम बहार में हिमालय की जानिब से आए हुए परिंदों की चहचहाहट से गूंजता है। परिंदों का मुशाहिदा करने वाले मिर्ज़ा साहब और रियाज साहब कहते हैं कि आने वाले लोग बाज़ औक़ात बहुत शोर करते हैं, जो परिंदों को परेशान करने का बाइस बनता है और लोग हसीन माहौल से महरूम हो जाते हैं।
ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ شور نہ کریں، مزید معلوماتی مراکز اور گائیڈز کی ضرورت ہے کہ وہ فطرت میں بیٹھیں اور خوبصورت پرندوں کو نیچے آتے دیکھیں اور اچھا وقت گزاریں۔ of the Margala National Park. لیکن صرف سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ہی نہیں، اور بھی مسائل ہیں۔ پارک ایک خوبصورت جگہ ہے جو تمام اطراف سے دباؤ کا شکار ہے۔ مارگلا کے گرد بل کھاتی ہوئی سڑک کبھی مقامی لوگوں کے لیے چھوٹا سا راستہ ہوتا تھا جس کو پارک کی جنگلی حیات آسانی سے پار کر لیتی تھی۔ اب یہ راستہ بڑا کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اسلام آباد سے اہم شارٹ کٹ بن گیا ہے۔ جس کو دن رات سینکڑوں گاڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ پارک کے آہستہ چلنے والے جانوروں کے لیے یہ بہت تیز رفتار راستہ ہے۔ پاکستان کا ہر شہر تیزی سے پھیل رہا ہے، ہر گاؤں تیزی سے پھیل رہا ہے اور قدرتی علاقے سکڑ رہے ہیں۔ چونکہ نیشنل پارک سے مختلف اطراف سے آیا جاتا ہے، اس لیے اس پر زیادہ دباؤ ہے۔ اسلام آباد میں زمین کی قیمت بڑھ رہی ہے، جبکہ جہاں کبھی پارک اور شہر کے درمیان غیر آباد علاقہ تھا، اب تعمیرات پارک کی حدود تک پہنچ چکی ہیں۔ کچھ جگہوں پر شاید اتنا برا نہیں، مگر جنوب مغربی علاقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پارک کی حد کے نزدیک زمین کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ مارگلا کی پہاڑیاں ایک حد تک چونے کے پتھر سے بنی ہیں، جو کہ سیمنٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے مقامی تعمیرات کی صنعت فروغ پا رہی ہے، ویسے ہی سیمنٹ اور بجری کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پتھر نکالنے کا عمل شور پیدا کرتا ہے، ماحول کو آلودہ کرتا ہے اور پہلے ہی سے خشک ماحول کو گرد و غبار میں بدل دیتا ہے۔ یہ علاقہ پارک کی حدود سے باہر ہے، مگر حال ہی میں چونے کا پتھر پارک کے اندر سے بھی نکالا جاتا تھا۔ پارک کی انتظامیہ یعنی CDA نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک میں جو ایک بہت بڑا ایشو تھا مائننگ کا، لائم اسٹون کا، اس کوئرنگ کا، وہ ہم نے جو ہے بالکل اب ختم کر دیا ہے۔ اگر مارگلا کے اطراف میں کھدائی جاری رہتی ہے تو یہ پارک کو بنجر زمین اور ترقیاتی کاموں کے درمیان ایک جزیرہ بنا دے گی۔ گاڑیاں، سڑکیں اور تعمیرات جانوروں کی پارک کے اندر اور باہر نقل و حرکت محدود کر دیتی ہیں۔ جنگلی حیات کی گزرگاہ کے طور پر اس کی افادیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ اور طریقوں سے بھی پارک کی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پارک کی ایک قابل دید گزرگاہ پر ایک بہت بڑا ہوٹل بن چکا ہے۔ بہت زیادہ پریشرز ہیں، بہت بڑے لوگ یہاں پر جو ہیں ہوٹلز بھی بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر بھی بنانا چاہتے ہیں اور ڈیفرنٹ فارم ہاؤسز بنانا چاہتے ہیں، مگر اس کو ہم نے بڑے اسٹرکٹلی اس کو جو ہے کنٹرول کیا ہے۔ ہمارا جو ریسٹورنٹ ہے منال پر اور جو دوسرے، وہ 2-3 اس طرح کی فیسلٹیز ہیں جو کہ ٹورسٹ کے لیے، وزٹرز کے لیے بہت ضروری ہیں۔ بڑا چیلنج سیاحوں کے لیے سہولیات کی تعمیر اور جنگلی حیات کے تحفظ کے درمیان توازن کو قائم رکھنا ہے۔ منفی اثرات کا حل بھی انتظامی طریقے سے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ کون سے علاقوں میں تفریحی سرگرمیوں کی اجازت دینی چاہیے اور کون سے علاقوں کو نو گو ایریا بنایا جائے۔ سب کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جیسا وہ چاہتے ہیں۔
نیشنل پارک کو بطور سرسبز نخلستان محفوظ بنانے کی اہمیت سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جنگل سے ڈھکی پہاڑیاں ہوا کے نظام کو قدرتی طور پر صاف شفاف رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو آکسیجن پوری کرنے کے لیے 4 درختوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے یہاں پر کتنے درخت ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ جس طرح پارک مقامی موسم کو تازگی بخشتا ہے، اس کو عمومی سمجھا جاتا ہے، شاید یہ اسلام آباد کی شان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھر یا دفتر کو چھوڑنے کے چند منٹ کے اندر آپ جنگل میں ہیں اور فطرت سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے پھیپھڑے ہیں اور ان کو تحفظ دینا اور محفوظ بنانا بے حد ضروری ہے۔ اس خوبصورت قومی اثاثے کی دیکھ بھال اس لیے بھی آسان ہے کہ یہ پاکستان کے دارالحکومت میں ہے۔ پارک میں پہلے ہی اس کے اپنے محافظ ہیں۔ پہاڑیوں میں تقریباً 1 لاکھ لوگ 30 بستیوں میں آباد ہیں۔ پرانے زمانے میں ان کے رہن سہن سے علاقے پر منفی اثر بہت کم پڑتا تھا، لیکن اسلام آباد میں زمین کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور پارک سے باہر ہر طرف تعمیراتی کام ہو رہے ہیں۔ غریب لوگ ان بستیوں میں چلے گئے ہیں، جس سے پارک کے وسائل کم ہو رہے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی ایک اور بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ نیشنل پارک ایریا میں چونکہ یہ لوگ رہ رہے ہیں اور متبادل انرجی ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کی یہ پھر مجبور ہو کے وہ خشک لکڑیاں کاٹتے ہیں۔ ووڈ کٹنگ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہم 100% اس میں کامیاب ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سیٹلمنٹس ہیں یہاں پر اور ولیجز ہیں، تو وہاں پر 1 لاکھ کی آبادی ہے اور ان کی ضرورتیں ہیں جس کو کہ ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو وہ ووڈ کٹنگ میں جاتے ہیں۔ بڑی آبادیوں مثلاً سید پور کو متبادل توانائی کے ذرائع فراہم کرنا آسان ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد کے قریب ہے۔ پارک کی زیادہ تر آبادیاں چھوٹی اور بکھری ہوئی ہیں۔ کوئی ادھر بھی ہیں، اس طرف بھی گھر بنے ہوئے ہیں، تو یہ سارے سکیٹرڈ، یہاں فیسلٹیز دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سڑکوں کو بہتر کرنے اور سہولیات فراہم کرنے سے پارک بدنما ہو جائے گا اور زمین کے کٹاؤ کا خطرہ بھی ہے۔ مارگلا ہلز سوسائٹی کے صدر کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مقامی آبادیاں پارک کی منفرد خصوصیات کا حصہ ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی تعمیراتی کام ہیں، اس میں مقامی آبادی کا خیال رکھا جائے، ان کو نکالا نہ جائے، انہیں یہیں رکھا جائے۔ ہمیں ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ ایسا کام اور تعمیرات نہ کریں جو کہ ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ترقیاتی کاموں کو احتیاط سے سر انجام دیا جائے، کیونکہ چھوٹے اور بڑے مقامی درخت اور جانور زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں اور کٹاؤ سے بچاتے ہیں۔ مستقبل میں مقامی لوگوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ اپنے ارد گرد کی زمین کا خیال رکھیں۔ گھر کا آدمی بہتر طور پہ رکھوالی اپنے گھر کی کر سکتا ہے۔
اسی جنگلات کی، اسی انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے ان کو اگر روزگار مل جاتا ہے تو یقیناً وہ بہتر طور پر اس کو پرفارم کر سکیں، کیونکہ ان کی دلچسپی اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ ان کی اپنی جگہ ہے۔ ملازمت کے مواقع کو بہتر بنانے اور آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ مقامی لڑکے لڑکیوں کو اسلام آباد کے اسکولوں جیسی اچھی تعلیم فراہم کی جائے۔ ان علاقوں میں بھی اچھی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ نیشنل پارک میں کیسے جایا جاتا ہے۔ یہ تمام سہولتیں ان بچوں کو فراہم کر دیں تو یہی بچے مستقبل میں پارک کے محافظین بن سکتے ہیں۔ مارگلہ ہلز نیشنل پارک سی ڈی اے کا نہیں ہے، یہ پورے شہر کا ہے، پورے شہر کے ایک ایک سٹیزنز کا ہے۔ یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی کنزرویشن اور اس کی پروٹیکشن میں ہم اپنی جو بھی اپنا رول ہے اس کو پلے کریں۔ نیشنل پارک کی تشکیل دور اندیشی ہے اور یہ ایک کھلی کتاب ہے، اور اس میں پیغام ہے کہ دوسری مخلوقات کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ کوئی چیز بھی دنیا میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اس کو سیکھنا پڑتا ہے جب کوئی یہاں آتا ہے۔ پرمسرت لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں اور نیشنل پارک اس خوشکن زندگی میں ایک اضافہ ہے۔ مارگلہ منفرد ہے، بہترین زمین کا ٹکڑا جو کہ پاکستان کے سب سے زیادہ تجارتی دباؤ والے علاقے میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پارک سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ہر ایک اس کی بہتری اور حفاظت کے لیے آگے آئے، جس طرح یہ اس علاقے کے موسم کو خوشگوار بناتا ہے، تازہ پانی فراہم کرتا ہے، جنگلی حیات کو تحفظ اور لوگوں کو فطرت سے دوبارہ جوڑتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک بیش قیمت قدرتی خزانہ ہے جس کی پرورش اور حفاظت بہت پیار سے کرنی ہے۔